الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يضربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام قابل التكريم ونصيحة. اللہ تبارک و تعالی نے قربانی مسلمانوں پر واجب فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی بڑی اہمیت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کا طریقہ رکھا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، جو چوپائے ہم نے ان کو دیے اس پر اللہ کا نام لے کر کے اللہ کے لیے قربان کرے. فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھائیں. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریب فقراء نادار لوگوں کو بھی کھلائیں. تو قربانی ہر امت پر اللہ نے رکھی ہے، اس امت محمدیہ پر بھی رکھی ہے. تو صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ قال، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت. قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا بكل شعرة حسنة، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. فرمایا فالصوف یا رسول اللہ، اگر اس پر بال نہیں ہے اون ہے، فرمایا بكل شعرة من الصوف حسنة، ہر اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن تمہارا قربانی کا جانور اپنے کھروں، اپنے خون اور اپنے بالوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے تمہاری سفارش کرے گا. ہاں، فطیبوا بها نفسا، خوش دلی کے ساتھ، بہت بہترین دلی جذبے کے ساتھ قربانی کیا کرو. قربانی بہت اہمیت کے حامل. آپ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. خیر کثیر کیا ہے کہ آپ کو حوض کوثر، آپ کو مقام محمود عطا فرمایا گیا، آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا گیا. یہ خیر کثیر ہے. اور خیر کثیر کیا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا فیض ساری دنیا میں چلتا رہے گا. یہ خیر کثیر ہے. اور میں فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کی. دو عبادتیں اللہ نے صراحت کے ساتھ فرمائی. نماز بدنی عبادت اور وانحر، نحر کیجیے، قربانی کیجیے. عرب کے ہاں اونٹ بہت قیمتی سرمایہ تھا.
اللہ نے فرمایا وانحر، اونٹوں پر نحر کیجیے، قربانی پیش کی۔ اونٹ بڑی اہم چیز ہوا۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ قربان کیے، امت کو دکھایا کتنی عظیم چیز ہے قربان۔ اور جو آدمی اتنی سمجھ آ جانے کے بعد اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، فرمایا وَمَن وَجَدَ سَعَدًا لِأَن يُضَحِّيَ، اتنی مقدرت، اتنی قدرت، اتنا پیسہ پاتا ہے کہ اس کو قربانی واجب ہے، فَلَمْ يُضَحِّ، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، ہم سے چاہیے کہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آ جائے۔ ہاں، اللہ کے رسول کی اتنی سخت ڈانٹ ڈپٹ، اتنی اہمیت اور فضیلت والی چیز قربانی، جسے اللہ نے بیان کیا، اپنے نبی کو پیش کیا، اپنے نبی سے کہا کہ آپ قربانی پیش کیجیے۔ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جانے کے بعد قربانی کا ایک فلسفہ ہے، قربانی ایک اس کا عنوان ہے کہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے، قربانی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ تو 15 اسباب، 15 درس، 15 چیزیں ایسی ہیں جو قربانی ہم سے چاہتی ہے، جو قربانی ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ ان 15 چیزوں کو مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کروں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، یہ تو قربان کر دینے کی ظاہری شکل ہے، ظاہری شکل ہے۔ اور قربانی اس چیز کے نام بھی نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے لطف اندوز ہوا جائے، صرف اس چیز کا نام بھی نہیں۔ اور مختلف کھانے پکا کر کے، چٹخارے لے کر کے اس کو کھایا جائے، یہ بھی قربانی کا اصل مقصد نہیں۔ ہاں، مختلف ڈشیں تیار ہو رہی ہیں، طرح طرح سے پکایا جا رہا ہے اور صرف اڑایا جا رہا ہے، قربانی اس چیز کا نام نہیں۔ قربانی ہم سے بہت کچھ چاہتی ہے، بہت کچھ چاہتی ہے۔ قربانی کے اندر جو پہلا درس ہے، پہلا سبق ہے، وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ قربانی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ اخلاص چاہتے ہیں، اور اخلاص کے بغیر کیا ہوا بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے نبی سے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ اپنے رب سے کہیے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا جینا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے۔ ہاں، قربانی کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ قربانی پیش نہ کی گئی تو وہ قربانی بھی اللہ کے ہاں مردود ہے، اس قربانی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کے قربانی پیش کی جائے۔ اور دوسرے نمبر پر قربانی سے ہمیں جو درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں۔ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم تمام گناہوں کو چھوڑ دیں اور ہم نیکی والی زندگی پر آ جائیں، یہ تقوی ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارا جو جانور تم ذبح کر رہے ہو اس کا گوشت، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچ رہا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے کہ تم نے اس قربانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو کتنا نیک بنا لیا اور کتنے گناہوں کو چھوڑ لیا، تمہارے اندر کیا تبدیلی آ گئی۔
یہ اللہ چاہتے ہیں۔ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے، اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تم سے پرہیزگاری چاہتا ہے، تم سے تقویٰ چاہتا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اور قربانی سے ایک سبق یہ ملتا ہے، قربانی ہمیں توحید کا، موحد بننے کا درس دیتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں اور آج کے دور میں بھی مشرکین اپنے معبودان باطلہ کے لیے اپنے بتوں کے نام پر قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، اور فی زمانہ لوگ باباؤں کے نام پر، درگاہوں اور مزاروں کے نام پر جانور چڑھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے یہ توحید چاہتی ہے، یہ صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہو، کیونکہ عبادت کا ماوا اور ملجا اور مرکز اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہو، ہاں غیر اللہ کے لیے نہ ہو۔ اور اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ہو وہ تم پر حرام کی گئی ہے۔ جتنے بھی جانور غیر اللہ کے نام پر قربان ہو جائیں گے وہ حرام ہے۔ اللہ کے نام پر قربانی چاہیے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کیجیے۔ ہاں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی توحید چاہتی ہے کہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ اور قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر صفات ابراہیمی پیدا ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت پیدا ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ نفع اور نقصان سے بے نیاز ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو ہر حکم کے لیے سر خم تسلیم کر دینا، نفع اور نقصان نہ دیکھنا، اللہ کا حکم دیکھ کر کے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہاں، اللہ کا حکم دیکھ کر کے اس کو پورا کرنا۔ آرزوؤں کے بعد بڑی عمر میں جا کر کے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اس اولاد پر امتحان لیا کہ نظروں کے سامنے نہ رکھا۔ انسان اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے، چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے، چہرے پر، گالوں پر بوسے دیتا ہے۔ اللہ نے یہ آزمائش لی کہ اس بیٹے کو اور ماں کو اپنے سے دور کروا دیا۔ اب اس میں وہ جیے مرے اس سے بے نیاز ہو کر کے ان کو لق و دق میدان میں چھوڑ دیا۔ بچہ جب بڑا ہو گیا، بالغ ہونے کے قریب ہو گیا، اللہ نے فرمایا اس کو ذبح کر دو۔ نفع اور نقصان نہیں دیکھا، بس اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر پیش کر دیا۔ ہاں، اللہ کے حکم پر پیش کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا، نہیں، اللہ کے نام پر بیٹے کو قربان کرنا ہے، نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیش کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة، جس طرح اللہ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ نمونہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، ہاں تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے بھی تمہاری زندگی کے لیے نمونے ہیں، اچھے اعمال تمہارے لیے نمونے ہیں۔
اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور قربانی سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اتباع نبوی کے مطابق ڈھال لیں۔ اگر ہماری زندگی اتباع نبوی سے دور ہے تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ عید کے دن، بقرعید کے دن عید کی نماز پڑھ کر کے صحابہ کرام آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آ کر اطلاع دی گئی کہ کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے عید کی نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا، فلیذبح مکانہا اخرى، اس کو چاہیے کہ اس کے بدلے میں دوسرا جانور ذبح کرے۔ اتباع نبوی کے بغیر قربان ہو گئے جانور، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو قربانی یہ درس دیتی ہے کہ ہماری زندگی اتباع نبوی پر آ جائے۔ ہاں، قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہماری زندگی اتباع نبوی پر ہو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ومن لم يذبح، اور جس نے بھی تو قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا، حتی صلینا، یہاں تک کہ اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، فرمایا فلیذبح علی اسم اللہ، اس کو چاہیے کہ جا کر کے اللہ کے نام پر اپنی قربانی کا جانور ذبح کریں۔ ہاں، اسی لیے فرمایا کہ قربانی ہمیں اتباع نبوی کا درس دیتی ہے۔ اس کے بغیر جب قربانی قبول نہیں ہے تو زندگی بھی اللہ کی بارگاہ میں اتباع نبوی کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ اور ساتواں درس یہ ہے کہ قربانی ہمیں شکر الہی کا درس دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی شکر گزاری میں گزاریں۔ جس حال میں اللہ نے رکھا اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے سے ان لوگوں کو جو آپ سے زیادہ مسائل، مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں کے اندر اور پیسوں کی تنگیوں کے اندر ہے، ان کے اوپر نظر کرے تو اپنے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا یاد آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قربانی کا جانور تم سے کئی زیادہ طاقتور ہے، کئی زیادہ طاقتور ہے، بہت زیادہ، مگر کذالک سخرناها، اللہ نے اس کو تمہارے تابع کر دیا۔ کس لیے؟ لعلکم تشکرون، اللہ نے قربانی تو واجب کی، مگر اللہ اگر اس قربانی کے جانور کو آپ کے تابع نہ کرتا تو قربانی کیسے کرتے؟ تو اللہ نے ساتھ ساتھ فرمایا کہ دیکھو میں نے قربانی کے جانور تمہارے تابع تو کیے، اب کرنا کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، قربانی پر بھی اور اس جانور کے تابع ہونے پر بھی اور اپنی زندگی کو بھی اللہ کی شکر گزاری میں لگانا ہے۔ ہمیں قربانی اس بات کا درس بھی دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی شکر گزاری میں لگائیں۔ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے نمبر 7 پر، 7واں درس اور سبق یہ ملتا ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ ہمدرد اور مسکینوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں اپنے جانور کے گوشت کے حصوں میں سے 3 حصے کرنے کا حکم دیا۔ ایک حصہ خود کھا لیں، ایک اپنے عزیز اقربا رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور ایک غریب فقراء مسکین مساکین پر اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھنے والے چاہے رشتہ دار ہوں یا غریب ہوں ان کو بھی کھلاؤ، والمعتر، اور آپ سے جو لوگ آپ کے قربانی کی گوشت کا سوال کریں ان کو بھی کھلاؤ۔ فی زمانہ تو ماشاءاللہ ڈیپ فریزر اور فریزوں نے اس کو تاحد نظر دور کر دیا ہے،
ماشاءاللہ بہت سے لوگ ابھی بھی تقسیمات کرتے رہتے ہیں، مگر بعض لوگ اس نیت سے بھی قربانی کرتے ہیں کہ ہم قربانی تو کر لیں گے اور اس قربانی کے جانور سے کہ گوشت سے ہم شادی نمٹا دیں گے، اور وہ پورا جانور ذبح ہو کر کے فریج کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ عید کے چند دنوں کے بعد بیٹے کی شادی ولیمہ کرنا ہے تو اس میں صرف ہو جائے۔ یہ بھی ہمارے امت میں نظر ہوتا ہے، تو اس چیز کو بھی تھوڑا سامنے رکھا جائے۔ اور فرمایا کہ قربانی کے جانور پر بھی شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شفقت کا مظاہرہ کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا، ارشاد فرمایا فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم اپنے جانور کو ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو۔ کیسے؟ وَلْيَحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَكُمْ، کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے جانور کو ذبح کرنے والی چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لو، لِيَرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تاکہ تم اپنے ذبیحے کو راحت پہنچا سکو۔ یہ نہیں ہے کہ چھری اتنی خمدار ہے کہ وہ چل رہی ہے تو چل رہی ہے، چل رہی ہے تو چل رہی ہے، اور وہ جانور کی آدھی کھال کٹی ہے اور جانور اٹھ کر کے بھاگ رہا ہے۔ تکلیف در تکلیف، اذیت در اذیت نہیں دینا۔ ایسی چھری ہو جو ایک ہی مرتبہ میں جانور کو ذبح کر دے اور اس کو ٹھنڈا کر دے، اس بات کا خیال ہے۔ پھر جب اللہ نے جانور کو لیے فرمایا کہ شفقت کا مظاہرہ کرو، تو پھر انسان پر کتنا شفقت کا مظاہرہ کرنا ہے؟ پھر وہ انسان جو مسلمان ہو، پھر وہ جو رشتہ دار ہو، اس کے اوپر شفقت کا کتنا مظاہرہ کرنا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ عمدہ مال کی قربانی کریں، مال عمدہ ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکی کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک تم اپنے محبوب مال کی قربانی پیش نہ کرو۔ ہاں، مال عمدہ ہونا چاہیے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جو کچھ تم اللہ کے راہ میں دے رہے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، جانتا ہے۔ 10ویں نمبر پر قربانی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں جوانی میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جوانی اور صحت مندی کی عالم میں ہمیں اللہ کی قربت ہے اپنی زندگی میں عبادت میں گزارنی چاہیے، کیونکہ جانور بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب اللہ کے سامنے جو جانور ذبح کرے تو وہ صحت مند، تندرست اور خوبصورت، اس بات کا خیال لینا چاہیے۔ تو جب 4 طرح کے جانور کی قربانی سے منع کیا گیا، ایک بیمار، دوسرا لنگڑا، کانا، اندھا اور ایسا کمزور جانور جس پر ہڈیاں ہو اور گوشت کا گودا نہ ہو، وہ بیچارہ جو چل کر کے ذبح خانے تک نہ جا سکتا ہو، ایسے کمزور مریض جانور کی قربانی سے اللہ نے منع کیا، تو پھر ایسی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو جوانی جانور قربانی کے لیے صحت مند، تو صحت مندی کی عبادت بھی اللہ کو چاہیے۔ ہاں، جوانی کی عبادت اللہ کو چاہیے۔ قربانی ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے، اور قربانی سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنا مال، اپنی اولاد اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ جس طرح ہم جانور کی قربانی مال کے ذریعے سے دے رہے ہیں، اگر اللہ کا مطالبہ آ جائے کہ اپنی اولاد کی قربانی پیش کرنی ہے تو ہم پیش کر دیں کہ حضرت ابراہیم کو کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ہاں، بیٹے سے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کریں، ہاں جو حکم ہوا ہے کریں۔ فلما اسلما وتله للجبین، جب بیٹا اور باپ دونوں ہی سر خم تسلیم ہو گئے اور اپنے آپ کو لٹا لیا، پیش کر لیا، صرف یہ بھی نہیں کہ پیش کر دیا بلکہ اپنی اولاد کو تیار کیا اور لٹا دیا اور تیار ہو کر کے چھری بھی رکھ کر کے چلا دی۔ یہ ہے قربانی۔ اولاد کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے، اگر اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صفت کو اپنایا جائے۔ اور فرمایا کہ 13ویں نمبر پر قربانی سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ اگر
اللہ ہم سے یہ مطالبہ چاہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دو تو ہمیں اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہم بھی اللہ کے نام پر قربان ہو جائیں. ہاں اللہ قربانی سے ہمیں یہ درس دینا چاہتا ہے. اور قربانی کے ذریعے سے 14 نمبر پر یہ درس 13 نمبر پر یہ درس مل رہا ہے کہ قربانی کے ذریعے سے چند چیزوں کی پابندی عائد کی گئی کہ جسم کے زائد بال نہ کاٹو، ناخن نہ کاٹو، اور اپنے آپ کو تاکہ حجاج اکرام کے ساتھ تمہاری مشابہت ہو جائے اور اس کے بدلے میں تمہیں بھی ثواب سے نواز دیا جائے. تو ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں جن کی پابندی عارضی ہے، جس کی پابندی عارضی پابندی ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اپنے ناخن بال وغیرہ کاٹ سکتے ہو. تو جو چیزیں اصلاً حرام ہیں تو ان کی پابندی کیسی ضروری ہے. قربانی ہمیں یہ بھی درس دے رہی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں عارضی چیزوں کا پابند بنایا تو تم کو جو چیزیں تمہارے اوپر مستقل طور پر پابند ہیں، اللہ کی ممنوعات ہیں، ان کی پابندی کتنی زیادہ ضروری ہوگی. ہم چھوٹی پابندیوں کو تو بڑا سمجھ کر کے کر لیتے ہیں اور اللہ کے بڑے ممنوعات کو اپنے دل کھول کر کے اس کی محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. اس میں ہمیں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی. اور قربانی کا جانور ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح قربانی کا جانور تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اس طرح انسان کو اپنی زندگی تمام عیوب سے پاک رکھنی چاہیے. گناہ کے ہر عیب سے وہ آدمی پاک ہو. ہاں گناہ کے ہر عیب سے وہ آدمی پاک ہو. قربانی ہم سے یہ درس چاہتی ہے، ہم سے یہ سبق چاہتی ہے، یہ سبق دیتی ہے ہمیں. اور آخر میں 15 نمبر فرمایا کہ جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اور اس پر چھری چلاتے ہیں تو فرمایا کہ قربانی ہم سے یہ چاہتی ہے، ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، جس طرح تم نے اللہ سے مانگی ہوئی قربانی کو ذبح کر دیا، اس طرح اللہ کے لیے اپنے نفسانی جذباتی خواہشات کو جو شریعت کے خلاف ہے اس کو بھی اسی طرح چھری سے ذبح کر کے ایک طرف کر. اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں اور قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے قربانی اس انداز سے پیش کر دیں اور حرام چیزوں سے بچ جائیں، نفسانی خواہشات کا اتباع چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے. دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے. یہ چند نکات ہیں، چند باتیں ہیں جو قربانی ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ہمیں بھی جہاں ہم اللہ کے لیے اپنا جانور ذبح کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے اندر بھی کیا کیا تبدیلیاں اور کیا کیا قربانیاں دینی ہیں وہ بھی سامنے ہو، اس کا بھی مظاہرہ ہو اپنی ذات پر، اپنے جسم پر، اپنے جذبات پر، اپنی ہر چیز پر اور اپنے دل و دماغ کی سوچ پر بھی ہمیں یہی جذبہ رکھنا چاہیے کہ جو جذبہ ہم قربانی سے لے رہے ہیں وہی جذبہ ہمارے مزاج میں بھی پیدا ہو جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.